اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے وہ بھی باپ تھا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ تھانوں میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی واردات کے پیچھے پڑے رہیں، کئی تفتیشیں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں اور تھانے کے اور بھی کئی کام ہوتے تھے۔ عدالتوں میں جو کیس چلتے تھے ان میں گواہی دینے یا گواہوں کو پیش کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، پورا دن نکل جاتا تھا۔ 3 دن اور گزر گئے۔ نسیم منتیں کرتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میں اسے کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اسے مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ورنہ تھانے میں مشتبہ کے ساتھ کوئی اور ہی سلوک کیا جاتا ہے جو مشتبہ باقی عمر یاد رکھتا ہے۔ اس وقت یہ سلوک ان مشتبوں کے ساتھ ہو رہا تھا جو جرائم پیشہ سزا یافتہ تھے، اور میرا جونیئر سب انسپکٹر اس واردات کے سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تھے لیکن کسی ایک نے بھی اقبال جرم نہیں کیا تھا، سب لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک روز ایک پیشہ ور ڈاکو میرے پاس آیا۔ وہ اس قصبے سے تقریباً 5 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں پہلے بتایا ہے کہ ہمارے وقتوں میں باقاعدہ پیشے ہوا کرتے تھے جن میں ڈکیتی اور ڈاکہ زنی بھی پیشے تھے۔ ڈاکوؤں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، لیکن اپنے اپنے گاؤں میں وہ باعزت زندگی بسر کرتے اور دوسروں کی عزت کرتے تھے۔ آج ان ڈاکوؤں کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج تو جسے دیکھو وہ ڈاکو ہے۔ یہ تو بڑا اچھا موضوع ہے جس پر بات مکمل طور پر اگر نہ کی جائے تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ بہرحال اس ڈاکو کا نام فرقان علی تھا، لیکن فرقہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے پتہ چلا تھا کہ ایک ہندو ساہوکار کے گھر تجوری ٹوٹی ہے اور خاصا مال نکل گیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بہت سے مشتبہ تھانے بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے آیا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ڈکیتی کی یہ واردات کسی پیشہ ور نے ہی کی ہوگی؟ کوئی اور بھی تو یہ واردات کر سکتا ہے۔ اس وقت کے ڈاکو قانون سے بھی کسی حد تک واقف تھے اور پولیس کی تفتیش اور تفتیشی کارروائیوں سے نہایت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ بڑی ذہین لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایسا نہیں سوچا کہ اس شخص کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا کہ یہ تو ڈاکو ہے۔ اسے میری عقل، اتھارٹی اور تجربے تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ میں نے چاہا کہ اس شخص کے ساتھ پوری بات کروں اور وہ مجھے کوئی مشورہ دے یا کوئی نئی بات ہی بتا دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ امرتسر میں ایک ذرا اونچے درجے کی طوائف کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طوائف کو وہ مال کھلاتا رہتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ 3-4 روز پہلے امرتسر اس طوائف کے ہاں گیا تو طوائف اس کے لیے باہر نہ نکلی۔ وہ تو اس ڈاکو کا نام سنتی دوڑ کر باہر آ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز طوائف نے اندر سے پیغام بھیج دیا کہ اس کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے فرقہ دوسرے کمرے میں انتظار کرے۔ فرقہ نے اس میں اپنی توہین سمجھی۔ وہ طوائف کے انتظار میں بیٹھ تو گیا لیکن غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کی طوائف نہیں تھی بلکہ اس درجے سے تعلق رکھتی تھی جس درجے کی طوائفوں نے 2-4 مستقل گاہک بنا رکھے ہوتے تھے۔ ہر کوئی ان تک ذرا مشکل سے ہی پہنچ سکتا تھا۔ مشکل یہ کہ بہت ہی مہنگی ہوتی تھی، کوئی امیر زادہ ہی انہیں پوری اجرت ادا کر سکتا تھا۔ فرقہ نے مجھے بتایا کہ کچھ دیر بعد 3 نوجوان لڑکے طوائف کے خاص کمرے سے نکلے اور رخصت ہو گئے۔ طوائف فرقہ سے ملی۔ فرقہ نے اسے گالی گلوچ کی اور کہا کہ یہ نائے لونڈے کہاں سے لا کر اس نے اپنے پاس بٹھا لیے۔ طوائف ہنس پڑی اور فرقہ کو بتایا کہ یہ کوئی نائے امیر زادے ہیں جو آج دوسری مرتبہ آئے ہیں۔ فرقہ کے بیان کے مطابق طوائف نے اسے بتایا کہ 4-5 روز پہلے یہ 3 لڑکے آئے
تو طوائف نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بازار میں بیٹھی ہوئی گھٹیا سی طوائفوں کے گاہک نہیں، اور نہ ہی وہ اس بازار میں کبھی آئے ہیں۔ وہ کسی بڑی اچھی اور اچھے درجے کی طوائف کی تلاش میں ہیں۔ پھر بھی طوائف نے انہیں طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی، تو ایک لڑکے نے جیب سے سونے کی ایک وزنی انگوٹھی نکالی اور طوائف کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ایک انگلی میں ڈال دی۔ دوسرے نے سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی نکالی اور طوائف کو پیش کی، اور تیسرے نے سونے کی ایک زنجیر نکال کر طوائف کے گلے میں ڈال دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ زیورات اپنے کسی آدمی کو دے کر کسی سونار کے پاس بھیج دے اور وہ بتائے کہ یہ خالص سونے کے ہیں یا نکلی ہیں۔ طوائف نے ایسے ہی کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ چھوکرے سے ہیں، نکلی چیزیں ہی نہ اٹھا لائے ہوں۔ اس نے تینوں چیزیں اپنے ایک آدمی کو دے کر سونار کی طرف بھیج دیا اور لڑکوں کو باتوں میں لگا لیا۔ لڑکوں نے طوائف کو اتنے پیسے پیش کیے جو کوئی امیر زیادہ ہی پیش کر سکتا تھا۔ وہ آخر طوائف تھی، اتنے زیادہ پیسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پیسے لے لیے۔ کچھ دیر بعد طوائف کا آدمی آیا اور اس نے طوائف کو بتایا کہ یہ خالص سونے کے زیورات ہیں۔ طوائف نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکے اچھے خاصے بے وقوف ہیں اور بڑے اوچھے بھی ہیں۔ اس نے سوچا کہ انہیں اپنی مٹھی میں ہی رکھے۔ لڑکوں کو اس نے بڑا خوش کر کے رخصت کیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ اب یہی لڑکے پھر آئے ہوئے تھے کہ فرقہ آ گیا۔ طوائف نے پہلی ملاقات میں ان سے نام پوچھ لیے تھے اور یہ بھی کہ وہ کہاں کے رہنے والے۔ لڑکوں نے اس قصبے کا نام لیا تھا جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں۔ طوائف فرقے کو ہنس ہنس کر ان لڑکوں کی باتیں سنا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ لباس اور انداز سے کسی امیر کبیر گھرانے کے لگتے ہی نہیں تھے۔ معلوم نہیں یہ زیورات اور اتنی رقم کہاں سے لے آئے تھے۔ فرقے نے یہ بات مجھے سنائی اور اس نے کہا کہ جب اسے طوائف کی زبانی یہ پتہ چلا کہ لڑکے اس قصبے کے رہنے والے ہیں تو اسے ڈکیتی کی یہ واردات یاد آ گئی۔ اسے یہ سوچ آئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واردات انہی لڑکوں نے کی ہو اور لوٹا ہوا مال پھینکتے پھر رہے ہوں۔ فرقہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس گھر میں تجوری ٹوٹی ہے وہ گھر ہندو کا تھا اور گھر والے امرتسر گئے ہوئے تھے۔ فرقہ ذہین اور تجربے کار آدمی تو تھا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس نے یہ بات مجھے جو آن سنائی ہے اس سے وہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈاکو اور بڑے درجے کے پیشہ ور تھانے داروں کے ساتھ سلام دعا رکھتے تھے اور ان کے انداز میں خوشامد ہوتی تھی۔ فرقے نے خواہ کسی بھی نیت سے مجھے یہ بات سنائی تھی، میں نے اسے نظر انداز نہ کیا اور سوچنے لگا کہ میں اس اشارے پر قسمت آزمائی کروں۔ فرقہ کے ساتھ کچھ دیر بحث و مباحثہ ہوا اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فرقہ مجھے اس طوائف کے پاس لے چلے گا۔ اگلے روز فرقہ میرے پاس تھانے میں آیا اور میں اس کے ساتھ امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ امرتسر کوئی دور نہیں تھا، 1 گھنٹے سے پہلے گاڑی نے ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ تانگا پکڑا اور ہم اس طوائف کے گھر جا پہنچے۔ میں وردی میں نہیں تھا۔ فرقے نے میرا تعارف کرایا۔ طوائف نے بڑی آؤ بھگت کی۔ فرقے کے کہنے پر طوائف نے زیورات کی یہ تینوں چیزیں مجھے دکھائیں۔ میں تو ان چیزوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ ان کی شناخت ہندو ساہوکار کر سکتا تھا یا ان کے اصل مالک جنہوں نے یہ زیورات اس ہندو کے پاس گروی رکھ کر قرضے لیے تھے۔ اس کا یہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ میں اس ہندو کو اور ان اشیاء کے مالکوں کو ساتھ لے جاتا اور وہ شناخت کرتے۔ تفتیش کے قاعدے قانون کے مطابق ایسی شناخت اور برآمدگی کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور عدالت میں قانون صرف اس طریقے کو قبول کرتا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک طریقہ سوچ لیا اور یہ بھی سوچ لیا کہ اپنے طریقے سے پہلے شناخت کروا لوں اور اس کے بعد قانون کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کروں گا۔ میں نے طوائف سے پوچھا کہ وہ مجھے 1-2 دنوں کے لیے یہ زیورات دے سکتی ہے۔ اسے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے قصبے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ زیورات وہیں سے نکلے ہوں۔ فرقے کا اس طوائف پر اتنا اثر یا دعویٰ تھا کہ طوائف کی بجائے فرقے نے کہا کہ میں یہ زیورات لے جا سکتا ہوں۔ طوائف کو بھی احساس تھا کہ پولیس کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ طوائف کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ زیورات اگر چوری کے نکلے تو پولیس لے جائے گی اور یہ اس طوائف کا نقصان ہوگا۔
یہ بات طوائف نے اپنی زبان سے کہی بھی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ یہ زیورات ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس نہیں کرے گی۔ فرقہ نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل بھی گئیں تو فرقہ اس کا یہ نقصان پورا کرے گا۔ میں یہ چیزیں لے کر فرقہ کے ساتھ امرتسر سے واپس آ گیا۔ میرے سوچنے والی بات یہ تھی کہ ان لڑکوں کو پکڑا کس طرح جائے۔ یہ طوائف شناخت کر سکتی تھی۔ فرقہ نے ان کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی جب یہ لڑکے طوائف کے کمرے سے نکل کر باہر جا رہے تھے۔ اگر ان لڑکوں کے نام معلوم ہوتے تو بھی انہیں ڈھونڈ نکالنا آسان نہ تھا۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ تینوں مسلمان ہیں۔ ایسے کام مسلمان ہی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو زیورات کی شناخت ضروری تھی۔ میں نے رادھا کے باپ کو بلوایا، وہ تو دوڑتا پہنچا۔ اس کا مال چوری ہوا تھا، اسے تو دوڑ کر ہی پہنچنا تھا۔ میں نے تینوں چیزیں اس کے آگے رکھ دیں اور کہا کہ اسے اگر یقین ہے تو کہے کہ یہ اس کی چیزیں، شک و شبے میں بات نہ کرے۔ میں سچی بات کہوں گا مہاراج، یہ زیور میرا نہیں، یہ میرے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان میں سے یہ 2 چیزیں ایک آدمی کی ہیں اور تیسری چیز دوسرے آدمی کی ہے۔ میں ان کے نام پتے بتاتا ہوں، آپ انہیں بلوا لیں۔ میں نے اس ہندو سے ان دونوں آدمیوں کے نام پتے معلوم کر کے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے یہ دونوں گھر سمجھا کر کہ ان آدمیوں کو فوراً تھانے لے آئے بھیج دیا۔ ہندو کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ان لڑکوں کی نشاندہی کس طرح ہو۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ یہ زیورات اس ہندو کے گھر سے ہی چوری ہوئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ زیورات ان لڑکوں نے اپنے گھروں سے چرائے ہوں۔ البتہ یہ سوچ کر شک پکا ہوا تھا کہ یہ 3-4 دنوں کے وقفے سے اتنی مہنگی طوائف کے پاس گئے اور اتنے زیادہ پیسے دیے۔ میں نے امرتسر میں ہی ایک ترکیب سوچ لی تھی، لیکن فرقہ کے کہنے پر میں نے اس پر عمل نہ کیا۔ سوچا یہ تھا کہ امرتسر کے اس علاقے کے تھانے دار سے ملوں اور یہ سارا وقوعہ سنا کر یہ انتظام کروں کہ یہ تینوں لڑکے پھر کبھی اس طوائف کے پاس آئیں تو طوائف انہیں اپنے پاس بٹھا لے اور اپنے آدمی کو تھانے بھیج دے۔ تھانے دار اپنے آدمیوں کو بھیج کر ان تینوں کو تھانے لے جائے اور مجھے بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دے۔ فرقہ جہاں دیدہ جرائم پیشہ تھا اور خصوصی ذہانت رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنا کیس کسی اور تھانے میں نہ جانے دیں۔ آخر عدالت میں گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ اس تھانے کے آدمی کسی وجہ سے کوئی گڑبڑ کر دیں۔ اس کے اس مشورے کو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ یہ پولیس والوں کی باریکیاں ہوتی ہیں جو کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ فرقہ بھی تھانے میں ہی موجود تھا۔ میں نے اسے اندر بلایا اور اس مسئلے پر بات چیت ہونے لگی۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی جو یہ تھی کہ یہ لڑکے طوائف کے پاس جائیں تو طوائف کا آدمی ان کے ساتھ دوستانہ کر لے اور بے تکلفی بھی پیدا کر لے۔ پھر ان سے کہے کہ اس کا ان کے قصبے کے تحصیلدار کے پاس ایک کام رکا ہوا ہے، یہ لڑکے وہ کام کروا دیں۔ طوائف کے اس آدمی سے کہا جائے کہ وہ ان لڑکوں کو اتنی پھونک دے جیسے وہ جاگیرداروں کے امیر زادے اور وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ فرقہ نے میری اس تجویز پر غور کیا تو کہنے لگا کہ وہ کل امرتسر چلا جائے گا اور طوائف کے ہاں جا کر اس کے آدمی کو اچھی طرح سمجھا دے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ان لڑکوں کے گھروں کی نشاندہی ہو جائے۔ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ طوائف کا یہ آدمی اس قصبے میں آ کر ان لڑکوں سے ملے۔ یہ طے کر لیا گیا کہ فرقہ اگلی روز امرتسر چلا جائے گا اور یہ انتظام کر دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کل مجھے مل کر امرتسر جائے۔ فرقہ اپنے گاؤں کو چلا گیا۔ اتنے میں وہ 2 آدمی آ گئے جنہیں میں نے زیورات کی شناخت کے لیے بلایا تھا۔ انہیں اندر بلا کر یہ تینوں چیزیں ان کے آگے رکھی اور کہا کہ وہ اپنی اپنی چیزیں شناخت کر لیں۔ انہوں نے ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ ایک نے انگوٹھی اور زنجیر اٹھا لی اور دوسرے نے جھمکے اٹھا لیے۔ ان میں سے جس نے 2 چیزیں اٹھائیں اور کہا تھا کہ یہ اس کی ہیں، وہ عقل والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بولا، ایک عرض کروں گا صاحب، میں نے یہ تو کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میری ہیں، لیکن ایسی چیزیں کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں۔ سونار ایک ہی جیسے زیورات بناتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں
اگر ان لالا جی کے گھر سے چوری ہوئی ہیں تو یہ میری ہیں، میں نے ہی ان کے پاس یہ گروی رکھوائی تھی، اور کچھ زیور اور بھی تھا جو لالا جی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ تینوں اشیاء ان دونوں آدمیوں کی ہیں اور یہ اس ہندو ساہوکار کی تجوری سے چوری ہوئی ہیں۔ اس ہندو اور ان دونوں آدمیوں کو میں نے سختی سے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو کہ یہ اشیاء کہیں سے برآمد ہوئی ہیں۔ ہندو لالا بہت خوش تھا کہ چوری کا سراغ مل گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ باقی مال بھی برآمد ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے ذرا ترش لہجے میں چپ کرا دیا اور کہا کہ وہ ابھی چلا جائے۔ نسیم ابھی تھانے میں ہی تھا اور 3-4 پیشہ ور مشتبہ بھی تھانے میں تھے۔ میں نے اپنے جونیئر سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ ابھی تفتیش روک لے اور ان سب کو ذرا آرام کرنے دے۔ مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ اگلی صبح فرقہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ امرتسر کو جاتے ہوئے مجھے ملتا جائے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ زیورات کی یہ تینوں چیزیں لے جائے اور طوائف کو دے دے، اور اسے یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں اس طوائف کے پاس موجود رہنی چاہیے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ غور کریں کہ میں نے سونے کے قیمتی زیورات ایک ڈاکو کو دے دیے تھے۔ بعد میں وہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے مجھ سے ایسی کوئی چیز نہیں لی، وہ زیورات اپنے قبضے میں رکھ سکتا تھا، لیکن ان وقتوں کے ڈاکو اور رازن وغیرہ بھی قابل اعتماد ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے بعض قارئین سمجھ نہ سکیں کہ میں نے یہ زیورات طوائف کو کیوں واپس کر دیے تھے۔ یہ تو چوری کا مال تھا جو میرے قبضے میں رہنا چاہیے تھا۔ زیورات طوائف کو واپس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قانون شہادت کے مطابق مال ملزم کی نشاندہی پر اس جگہ سے برآمد کرایا جاتا ہے جہاں اس نے چھپا کر رکھا ہوتا ہے یا کسی کو دیا ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق میں نے چوری کا یہ مال طوائف کے گھر سے برآمد کروانا تھا اور پھر عدالت میں طوائف کا بیان دلوانا تھا کہ اسے یہ زیورات ان ملزموں نے دیے تھے۔ فرقہ یہ چیزیں لے کر چلا گیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ طوائف کا آدمی مجھے ان لڑکوں کے نام اور گھر بتائے گا۔ میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ لڑکے پھر کبھی اس طوائف کے پاس جائیں، وہ کسی اور طوائف کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ یہ سوچ کر مجھے کچھ پریشانی ہونے لگی۔ میں نے دوسرے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ فرقہ اگلے روز امرتسر سے واپس آیا اور مجھے بتایا کہ وہ زیورات طوائف کو واپس کر آیا ہے اور اسے اور اس کے آدمی کو اپنی ضرورت کے مطابق تیار کر آیا ہے۔ 3 یا 4 دن گزرے ہوں گے کہ 2-2:30 بجے طوائف کا آدمی میرے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ان تینوں میں سے ایک لڑکے کے گھر سے ہو آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکے 1 روز پہلے اس طوائف کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے طوائف کو کھل کر بے دریغ پیسے دیے۔ طوائف کے اس آدمی نے ان تینوں کو اپنے پاس بٹھایا اور اس طرح بات کی جیسے وہ ان سے بہت ہی مرعوب ہوا ہے۔ اس نے ان کی خاطر مدارات کی اور انہیں ایسی ہوا دی جیسے وہ بڑی اونچے اور امیر کبیر خاندانوں کے امیر زادے ہوں۔ اس نے کہا کہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوگا کہ وہ اس کا کام کرا دیں گے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکے پھونک میں آ گئے اور اسے کہا کہ وہ کسی دن ان کے ہاں آ جائے۔ انہوں نے صرف ایک لڑکے کا ایڈریس دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر پہنچ جائے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا کام کس طرح کروانا ہے۔ مجھے تو ڈر تھا کہ طوائف کا یہ آدمی ان پر یہ ظاہر کرے گا کہ وہ امیر زادے ہیں تو یہ لڑکے اسے اپنے گھروں کے ایڈریس نہیں بتائیں گے کہ ان کی اصلیت بے نقاب ہو جائے گی۔ لیکن اس شخص کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ لڑکے بہت ہی چھوٹے ذہنوں والے تھے اور وہ یہ کہنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، نہ وہ امیر کبیر والدین کے بیٹے ہیں۔ طوائف کا یہ آدمی اگلی روز اس قصبے میں پہنچ گیا اور گلی محلہ پوچھ کر اس لڑکے کے گھر تک جا پہنچا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑکے اس لیے بہت خوش ہوں گے کہ اتنی خوبصورت طوائف کا دلال ان کا دوست بن گیا۔ وہ کسی کی منت سماجت کر کے تحصیل کے دفتر میں اس کا کام کروا دیں گے اور پھر یہ طوائف ان سے اتنے زیادہ پیسے نہیں لیا کرے گی۔ یہ آدمی اس لڑکے کے گھر گیا تو لڑکا اسے مل گیا۔ لڑکے نے اسے گھر میں بٹھانے کی بجائے چھوٹے سے ایک ہوٹل میں جا بٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کی۔
اس دوران اس آدمی نے جھوٹ موٹ اپنا ایک مسئلہ بیان کر دیا اور کہا کہ کاغذات تحصیلدار کے آفس میں ہیں۔ لڑکے نے اسے کہا کہ وہ معلوم کرے گا کہ یہ کاغذات کس کے پاس ہیں اور پھر وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کام کروا دے گا۔ لڑکے نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ واپس امرتسر چلا جائے اور لڑکا خود امرتسر آ کر اسے بتائے گا کہ کام ہو گیا یا نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ یہ آدمی اس لڑکے سے رخصت ہو کر میرے پاس آ گیا اور اس لڑکے کا نام اور گھر کا اتا پتہ دے دیا۔ میں نے اس آدمی کو رخصت کر دیا اور اس کا بہت ہی شکریہ ادا کیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس لڑکے کا گھر سمجھایا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 21-22 سال عمر کا ایک لڑکا ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکے کی یہ حالت تھی جیسے وہ گر پڑے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ گھبراہٹ اور خوف سے لاش جیسا ہو گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو نہ کہا بلکہ نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالے رکھیں۔ اب تو صاف نظر آتا تھا کہ اس کا سارا وجود کانپ رہا ہے۔ میں نے اس ڈر سے کہ وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ نظریں میرے چہرے پر گاڑے اس طرح ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا جیسے اس کرسی میں بجلی کا کرنٹ ہو۔ اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ میں تم سے 1-2 باتیں پوچھوں گا، وہ سچ سچ بتا دینا اور میں تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ مجھ سے نہ ڈرو، بھول جاؤ کہ میں تھانے دار ہوں، میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر دہشت زدگی کے آثار اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ اگر وہ اس واردات میں ملوث نہ ہوتا تو میری اتنی سی بات پر اس کا اعصابی تناؤ بہت کم ہو جاتا، لیکن وہ تو اور زیادہ ڈر گیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ گھر میں ہی رہتا ہوں، 10 جماعتیں پاس ہوں، نوکری نہیں ملتی۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ اسکول ٹیچر ہے، مسلم ہائی اسکول میں 5ویں اور 6ٹھی جماعتوں کو اردو اور تاریخ پڑھاتا ہے۔ امرتسر طوائف کے پاس جانے کے لیے اتنی رقم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تم نے کہا کہ تم اس طوائف کے پاس کبھی نہیں گئے تو پھر پچھلے کمرے میں الٹا لٹکا دوں گا اور جب تک سچ نہیں بولو گے چھت سے لٹکا رہنے دوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اپنا رویہ اور لب و لہجہ ذرا نرم کر لیا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ دل سے سب خوف اتار دے اور میرے ساتھ صحیح بات کرے، پھر میں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ بولو، میرے سوال کا جواب دو اور دلیری سے کہو کہ تم اس طوائف کے پاس جاتے رہے ہو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کانپے لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ میں نے کہا کہ وہ طوائف کے ہاں جاتا ہے تو یہ بتا دے کہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اب ختم ہو گئے ہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ میں پوری تفصیل نہیں سناؤں گا، مختصر بات یہ ہوئی کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا، ہر بات ادھوری سی کرتا تھا۔ پولیس کے پاس بڑا سیدھا اور چھوٹا راستہ ہوتا ہے جسے تشدد یا 3rd ڈگری کہا جاتا ہے، لیکن میں کم از کم اس دبلے پتلے سے لڑکے پر یہ ظلم کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اس واردات کے ساتھ اس لڑکے کا گہرا تعلق ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں آخر اس کے اس انداز اور رویے سے تنگ آ گیا اور سوچا کہ اسے اپنا ہاتھ دکھا ہی دوں۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک معزز سا آدمی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 سال سے کچھ کم ہی ہوگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی داڑھی تھی، سر پر سفید پگڑی تھی جو نہایت معمولی سے کلے پر لپٹی ہوئی تھی۔ کپڑے بالکل معمولی سے تھے لیکن صاف ستھرے۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں داخل ہوتی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکم کہا اور پوٹلی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے احترام سے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کیا ہے، اور اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ جناب ملک صاحب، یہ میرا بیٹا ہے۔ گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اسے ایک پولیس حوالدار تھانے لے گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے بلا وجہ تھانے نہیں بلایا گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔
یہ تو مجھے دھڑکا لگا ہی رہتا تھا کہ میرا یہ بیٹا کوئی رنگ دکھا کر ہی رہے گا۔ اس کے متعلق آپ نے یہ کیوں سوچا تھا؟ بدبخت آوارہ ہو گیا ہے، غلط سوسائٹی میں چلا گیا۔ میں اسے ٹیچنگ لائن میں لے جا رہا تھا، لیکن یہ ایسا ہڈ حرام نکلا کہ کسی لائن پر آتا ہی نہیں، آوارگی میں خوش رہتا ہے۔ میں کچھ حیران سا ہو رہا تھا کہ یہ بھی باپ ہے جو عام باپوں کی طرح نہیں کہہ رہا کہ اس کے بیٹے کو تھانے کیوں بلایا گیا ہے، وہ تو بڑا شریف لڑکا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ اس وقت کے لوگوں کا کردار کچھ اور ہی تھا۔ یہ معزز آدمی اپنے بیٹے کی وکالت نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوٹلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھیں۔ میں نے پوٹلی کھولی تو اس میں زیورات کی 3-4 چیزیں تھیں۔ 10-10 کے نوٹوں کے 2 بنڈل تھے، 5 روپے کے بھی بہت سے نوٹ تھے، روپے کے سکوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ مختصر یہ کہ اچھا خاصا مال تھا۔ میں نے اسکول ماسٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کچھ بھی نہیں؟ اسکول ماسٹر نے بتایا کہ اسے جب بیوی سے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو ایک پولیس حوالدار تھانے لے گیا ہے تو یہ ماسٹر سوچنے بیٹھ گیا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تھانے کسی کو بلا وجہ نہیں بلایا جاتا۔ بیوی نے اسے بتایا کہ وہ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ لڑکا بھوسے والی کوٹھری میں جاتا اور نہ جانے وہاں کیا کرتا ہے اور پھر باہر نکل جاتا ہے۔ ماسٹر نے بتایا کہ یہ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ 3-4 مرتبہ لڑکا صبح کا گیا، شام کو واپس آیا۔ بیوی زیادہ زور اس بات پر دے رہی تھی کہ بیٹا بھوسے والی کوٹھری میں کیا کرنے جاتا ہے۔ ماسٹر نے گھر میں دودھ کے لیے گائے رکھی ہوئی تھی، اس گائے کے لیے وہ بھوسا خرید کر اس چھوٹی سی کوٹھری میں رکھتا تھا۔ اس نے بیوی کا یہ شک دیکھا تو اٹھ کر بیوی کے ساتھ بھوسے والی کوٹھری میں گیا اور ادھر ادھر کوٹھری کی تلاشی لی۔ ماسٹر نے اسے بتایا کہ اسے شک یہ ہوا کہ لڑکے نے جوئے میں پیسے جیتے ہوں گے اور وہ اس کوٹھری میں چھپا کر رکھے ہوں گے۔ ایک کونے میں چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی ایک ٹوکری رکھی تھی۔ ماسٹر نے ٹوکری ہٹائی تو وہاں سے کوٹھڑی کا کچا فرش کچھ نرم نرم سا لگا۔ ماسٹر نے ہاتھ سے وہ جگہ محسوس کی تو وہاں سے جگہ کھودی ہوئی تھی، وہاں سے یہ پوٹلی برآمد ہوئی۔ ماسٹر نے کہا کہ یہ چوری کا مال ہے اور اسی لیے اس لڑکے کو تھانے بلوایا گیا ہے۔ ماسٹر نے پوٹلی اٹھائی اور تھانے آن پہنچا۔ یہ مال میرا نہیں ملک صاحب، اس معزز اسکول ماسٹر نے مجھ سے کہا۔ اگر آپ نے اس مال کی وجہ سے تھانے بلایا ہے تو یہ رہا مال اور بیٹا پہلے ہی آپ کے پاس ہے۔ میں سمجھوں گا کہ میرے لیے یہ بیٹا مر گیا۔ میں اپنے گھر میں چوری کا مال برداشت نہیں کر سکتا، نہ اس بیٹے کی موجودگی اپنے گھر میں برداشت کر سکتا ہوں جو چور ہے۔ میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں اور انہیں اخلاقیات کے سبق دیتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کا یہ حال ہے۔ یہ زیورات اور رقم جو میں نے آپ کے آگے رکھی ہے، یہ مال میرا نہیں۔ وہ اٹھا اور سلام کر کے باہر کو چل پڑا۔ میں نے اسے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے اپنے ایک بازو میں لپیٹ کر بڑے احترام اور پیار سے باہر لے گیا۔ اس شخص نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ میں نے اس کی مدد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ برآمدے میں لے جا کر اسے کہا کہ میں اس کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا اور پھر اسے اتنا ڈرا دوں گا کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ اس طرح اسے تسلیاں اور دلاسے دے کر رخصت کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور اس لڑکے کو ایک ہی سانس میں جتنی گالیاں دے سکتا تھا دے کر کہا کہ وہ اس عظیم باپ کا بیٹا ہو کر اس راستے پر جا رہا ہے۔ پھر اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے، اپنے ساتھیوں کو پکڑوا دے اور میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا کر سزا سے بچا لوں گا۔ اسے اچھی طرح سمجھایا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح معافی ملتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اقبالی بیان دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں نے اس کی رہنمائی کی، وہ بولتا رہا، میں اسے لقمے دیتا رہا، کچھ سوال پوچھتا رہا اور اس طرح اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کے نام بتائے۔ یہ اس نے بیان کے آغاز میں ہی بتا دیے تھے اور میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ ان دونوں کو تھانے لے آئے۔ اس لڑکے کا بیان جاری تھا جب وہ دونوں لڑکے آ گئے۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ یہ دونوں لڑکے گھروں میں نہیں تھے،
ان کے محلے میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اسکول ماسٹر کے بیٹے کو تھانے لے گئے۔ یہ دونوں لڑکے غالباً یہ سنتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل بڑا تیز اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے ایسا نہ کیا کہ تھانے میں آ کر مجھے بتاتا کہ لڑکے نہیں ملے۔ اس نے انہیں ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں ہیڈ کانسٹیبل کو کسی نے بتایا کہ یہ دونوں لڑکے ریلوے اسٹیشن پر دیکھے گئے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھ گیا کہ لڑکے فرار کی کوشش میں ہیں۔ اس وقت کوئی ریل گاڑی نہیں گزرتی تھی، لاری اڈے پر کوئی لاری بھی تیار نہیں تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح بسیں زیادہ نہیں تھیں۔ ایک لاری تیار ہوتی تو چلتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن گیا۔ چھوٹا سا یہ اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو دونوں لڑکے ایک جگہ چھپے ہوئے مل گئے اور وہ انہیں تھانے لے آیا۔ میں نے ماسٹر کے بیٹے کا اقبالی بیان لے کر اسے سمجھایا کہ اسے ایک مجسٹریٹ کے پاس بٹھا دیا جائے گا اور وہ یہی بیان مجسٹریٹ کو قلم بند کرا دے، پھر اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا۔ مقدمہ عدالت میں جائے گا اور وہ یہ بیان عدالت میں دے گا۔ دوسرے ملزموں کو سزا مل جائے گی اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کے بغیر ہی تینوں ملزموں پر الزام ثابت کر کے سزا دلا سکتا تھا۔ ویسے بھی میں وعدہ معاف گواہ کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جرم میں پوری طرح شامل ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے خلاف بیان دے کر سزا سے بچ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے جرم کیا ہے اسے پوری سزا ملنی چاہیے۔ تھانے دار اگر محنت کریں تو وہ وعدہ معاف گواہ کے بغیر ہی ملزموں کو سزا دلا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کو صرف اس لیے وعدہ معاف گواہ بنایا تھا کہ اس کے باپ نے جس دیانتداری کا مظاہرہ کیا اور میرا مسئلہ حل کر دیا تھا، میں اسے انعام دینا چاہتا تھا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا بیٹا 4-5 سالوں کے لیے جیل میں بند ہونے سے بچ جائے۔ ایسے نوعمر لڑکے جیل میں سے پکے مجرم بن کر نکلا کرتے ہیں۔ اس لڑکے کو سمجھا بجھا کر اور تسلیاں دلاسے دے کر حوالات میں بند کر دیا۔ اس لڑکے نے جو بیان دیا تھا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تینوں لڑکے آوارگی اور بدی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ انہیں پہلے تو کھانے پینے کا چسکا پڑا، مثلاً مٹھائی کھانے، ہوٹل میں جا کر کھانا پینا اور امیروں کے بیٹوں کی طرح پیسے اڑانا۔ تینوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا جسے فرخ کہہ لیں، اس کا اصل نام کچھ اور تھا، زیادہ تیز ترار اور نڈر تھا۔ وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ ان کی تمام غلط حرکتوں کی ہدایت کاری فرخ ہی کرتا تھا۔ یہ اپنے اپنے گھر سے پیسے چوری کر لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں دوسری جگہوں سے بھی کرنی شروع کر دیں۔ ماسٹر کے بیٹے نے ان چوریوں کی تفصیل سنائی تھی، جو میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ کہانی میں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تینوں پکے فراڈیے بن گئے تھے۔ زیادہ پیسے فرخ لاتا تھا جو اپنے ماں باپ سے دھوکے سے لے لیتا تھا۔ یہ تینوں لڑکے شریف اور عزت دار گھرانوں کے تھے۔ انہوں نے جوا کھیلنا بھی شروع کر دیا تھا اور پھر جوئے میں فراڈ کھیلنے کا ڈھنگ بھی انہیں آ گیا تھا۔ مختصر یہ کہ اب وہ پکے جرائم پیشہ بن گئے تھے، لیکن وہ ایسی سطح پر رہے جہاں ان پر شک نہیں ہوتا تھا اور وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے تھے۔ فرخ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتایا کہ یہ ہندو ساہوکار پوری فیملی کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے اور گھر بند ہے، چلو اس کے گھر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان تینوں میں عقل کی کمی تھی ہی، انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس واردات کے لیے تیار ہو گئے۔ فرخ نے باہر کا تالا دیکھا، اس کے گھر میں ایسا ہی تالا تھا۔ اس نے اس کی چابی لے لی، ایک مضبوط تار بھی لے لی اور ہتھوڑی بھی لے لی۔ اگر اس ہندو کے گھر کے تالے صحیح ہوتے تو یہ لڑکے اور تالے تو توڑ لیتے، لیکن تجوری کبھی نہ کھول سکتے۔ اللہ کے حکم سے اس واردات نے ہونا تھا، اس لیے حالات ان لڑکوں کے حق میں ہو گئے۔ باہر کا تالا فرخ کی چابی سے کھل گیا، اندر بڑے کمرے کا تالا تار ڈالنے اور ہتھوڑی کی 2-3 ضربے لگانے سے ٹوٹ گیا اور تجوری کے تالے کے اندر تار 2-3 بار گھمائی تو تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ لڑکوں نے مال سمیٹا اور نکل آئے۔ انہوں نے یہ واردات آدھی رات کے وقت کی تھی۔ اپنے گھروں کو جانے سے پہلے وہ کھیتوں کی طرف نکل گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر زیورات اور رقم آپس میں تقسیم کر لی۔
میں حیران تھا کہ باہر کا تالا صحیح طریقے سے بند تھا، پھر ملزم کس راستے سے اندر گئے۔ یہ فروخ کا کمال تھا، اس کی چابی سے تالا کھل گیا تھا۔ واردات کر کے باہر نکلے تو فروخ نے سوچا کہ یہ تالا بند کر دیا جائے تاکہ باہر سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ تالا کھلا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی چابی سے تالا بند کر دیا۔ لڑکوں نے اپنے اپنے حصے کا مال اپنے اپنے گھروں میں چھپا لیا اور پھر یہ تینوں امیر زادے بن گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے امرتسر کی سیر کا پروگرام بنایا اور وہاں گئے۔ چونکہ ان کے ذہنوں میں بدی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اس لیے طوائفوں کے بازار میں چلے گئے۔ ایک پان سگریٹ والے کی دکان سے انہوں نے بوتلیں پیں اور پان لیے۔ فروخ ان کا لیڈر تھا۔ اس نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہاں سب سے اچھی طوائف کون سی ہے؟ دکاندار نے انہیں اس طوائف کے گھر کا راستہ بتا دیا جس طوائف کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ وہ اس کے ہاں جا پہنچے۔ انہوں نے طوائف بازی کا پروگرام امرتسر جانے سے پہلے ہی بنا لیا تھا۔ فروخ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کسی بہترین اور سب سے اونچی طوائف کے پاس جائیں گے اور اسے خوش کرنے کے لیے پیسوں کے علاوہ تحفے بھی دیں گے۔ یہ سوچنے لگے کہ تحفے کیا ہوں تو ماسٹر کے بیٹے نے کہا کہ زیور کی ایک ایک آئٹم دے دیتے ہیں۔ سب اس پر متفق ہو گئے اور زیور کی ایک ایک آئٹم اپنی جیبوں میں ڈال لی۔ میں نے فروخ کا بیان لیتے ہوئے اسے دلی افسوس سے کہا کہ اتنا ذہین اور اچھا لڑکا ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا کہ اسے عیاش اور فضول خرچ بنانے والے اس کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ بھی کھانے پینے کے، فضول خرچی کے اور دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کے عادی ہیں کہ وہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ فروخ نے اپنے متعلق اور اپنے والدین کے متعلق تو بہت کچھ بتایا، لیکن صحیح بات ان کے محلے کے ایک معزز آدمی نے بتائی تھی جو تھانے مجھ سے ملنے آتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ فروخ کی ماں چھوٹے سے گھرانے کی لڑکی تھی اور اس کی شادی مالی لحاظ سے ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ اس کی ماں یعنی فروخ کی نانی دوسروں سے مال بٹورنے اور کھانے کی عادی تھی۔ فروخ کا نانا بظاہر معزز آدمی تھا لیکن پکا فراڈیا تھا۔ وہ بھی دوسروں کو الو بنا کر روپیہ پیسہ بٹورنے کا عادی تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی سچ بولنے کو گناہ اور جھوٹ بولنے کو بڑا ہی نیک کام سمجھتے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فراڈ جھوٹ کے بغیر نہیں چلا کرتا۔ فروخ کی ماں نے ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو جھوٹ بولتے اور دوسروں کو دھوکے اور فریب دیتے دیکھا تو جھوٹ اور فریب کاری اس کی فطرت کا ایک حصہ بن گئی۔ اسی ماحول میں وہ جوان ہوئی اور ایک باعزت خاندان کے خاوند کی بیوی بن گئی۔ اس شخص کو بھی اس نے دھوکے میں رکھا۔ چال چلن کے لحاظ سے تو ٹھیک رہی لیکن جھوٹ اور فریب کاری کو اپنا ایمان بنائے رکھا۔ اس کے بچے پیدا ہو کر جوان ہونے لگے تو ماں نے انہیں بھی کردار کی یہی تصویر دکھائی جو اس کا اپنا تھا اور اس کے ماں باپ کا تھا۔ فروخ کی ماں اور اس کے باپ میں بھی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنے آپ کو امیر کبیر کہلانے میں دلی تسکین محسوس کرتے تھے۔ فروخ نے اسی کو جائز سمجھا اور فضول خرچی کا عادی ہو گیا۔ ماں باپ خوش ہوتے رہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ امیروں کا بیٹا ہے۔ ماں نے اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا اور ایسا تاثر دیا کہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ تھا وہ گھریلو ماحول جس میں فروخ پل کر جوان ہوا اور زندگی کا وہ راستہ اختیار کیا جو اسے سیدھا جیل میں لے گیا۔ میں نے آپ کو ایک وہ باپ دکھایا ہے جو اسکول ماسٹر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پکڑوا دیا اور چوری کا مال میرے آگے رکھ دیا اور کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے اپنے اور اپنے خاندان کے وقار پر زد نہ پڑنے دی۔ وہ ایسے بے وقار بیٹے سے دستبردار ہو گیا۔ یہ تو میرے جذبات تھے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا اسے واپس دے دوں گا اور یہ بیٹا انشاءاللہ صحیح راستے پر چلے گا۔ دوسرا باپ فروخ کا باپ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں پکڑا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ڈکیتی کی واردات کی ہے۔ اس باپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، توبہ توبہ، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، ہم تو بڑے عزت والے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، کسی دشمن نے میرے بیٹے کو پھنسا دیا ہے۔ میں نے اس شخص کو ٹالنے کی کوشش کی تو وہ ٹلتا نظر نہ آیا۔ آخر مجھے کھری کھری باتیں کرنی پڑیں اور اسے چلتا کیا۔
فروخ نے تو اپنی گمراہی کا ذمہ دار اپنی ماں کو ٹھہرایا تھا، جس نے عملی طور پر سبق دیے تھے کہ جو کچھ ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، اس کے لیے جھوٹ اور فریب کاری جائز ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ فروخ نے ان دونوں لڑکوں کا لیڈر بن کر وہ واردات کی جو خاندانی جرائم پیشہ لوگ کیا کرتے۔ مقدمے کا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ فروخ اور اس کے ساتھی کو 4 سال سزائے قید ہوئی اور ماسٹر کے بیٹے کو وعدہ معاف گواہ بننے کے عوض بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے فیصلے کے فوراً بعد مجھے CIA میں بھیج دیا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ماسٹر کا بیٹا راہ راست پر آیا تھا یا نہیں، اور فروخ اور اس کا ساتھی کس حال میں جیل سے نکلے تھے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔